سابق فوجیوں کی جو تنظیمیں ہیں ان سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ان تینوں کو کسی صورت جو ہے وہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے۔ سی ایم پنجاب کے شہر کے اندر پوری انتظامیہ جو ہے وہ کس کام کے اوپر لگی ہوئی تھی وہ ہم سب جانتے ہیں۔ قائد اعظم اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے نا انہوں نے لنک خود بخود ہی جوڑ دیا۔ بائی دا وے خان صاحب جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ ریکارڈ توڑی جا رہے ہیں۔ پاکستان کے قرضے اتارنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جاؤ نہیں دیندے جو کر لو پھر کرنا ہے۔ اچھا پھر انہوں نے کہا جی جب فضل الرحمان مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اے شعور پہ آ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب آج گجرات پہنچے اور گجرات کے اندر انہوں نے جلسے سے خطاب کیا۔ جلسے کے اوپر بھی میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک دو خبریں صرف میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ جی وزارت دفاع کی جانب سے خبر سامنے آئی ہے جہاں پہ انہوں نے سابق فوجیوں کی جو تنظیمیں ہیں ان سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ بہت سی ایسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو ویٹرنز کی بنی ہوئی ہیں، جو سابق فوجی رہے ہوئے، ریٹائرڈ فوجی رہے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مختلف تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، تو ان سے انہوں نے جو ہے وہ اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ ترجمان وزارت دفاع کی طرف سے جاری کردہ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلح افواج پاکستان، ایکس سروس مین سوسائٹی اور ویٹرنز آف پاکستان جیسی تنظیموں کی سرگرمیوں کو تسلیم یا ان کی توثیق نہیں کرتی۔ اس پہ مزید ترجمان نے کہا کہ وزارت دفاع کے سابق فوجیوں کی سوسائٹیوں کے امور کے بارے رہنما اصول واضح ہیں۔ اس سلسلے میں مستقبل کی مشاورت اور رہنمائی کے لیے وزارت دفاع میں یہ پالیسی دستیاب ہے۔ وزارت دفاع نے متنبہ کیا کہ اس پالیسی اور اصولوں کی خلاف ورزی قابل تعزیر جرم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آڈیو آئی تھی شوکت ترین صاحب کی اور ساتھ ہی ساتھ جو جھگڑا صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محسن لغاری صاحب تھے ان کی جو آڈیو آئی تھی، اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے اندر یہ بازگشت چل رہی ہے کہ اس معاملے کا فورنزک کروا کے اس کی فورنزک رپورٹ جیسے ہی ہاتھ میں آتی ہے جس میں یہ کنفرمیشن ہو جائے کہ ہاں جی یہ انہی کی آڈیوز ہیں، ویسے تو کافی حد تک کلیئر ہو ہی چکا ہے کہ ان کی آڈیوز ہیں، لیکن جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان تینوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کا پروگرام اس وقت موجودہ حکومت نے بنایا ہوا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بالکل اپنے سورسز سے کنفرم کر کے خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ان تینوں کو کسی صورت جو ہے وہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے اور بڑا سخت سٹانس لینے جا رہے ہیں وہ اس معاملے کے اوپر۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ایک اینکر کے حوالے سے جو میں نے تھمبنیل کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آخر وہ کون ہے اس کی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا گجرات کا جو جلسہ ہے اس کے بارے میں بات کر لیں۔ عمران خان صاحب کا یہ 2 دن میں دوسرا جلسہ تھا، اور اس دوسرے جلسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافی اچھا کراؤڈ آج اکٹھا کیا گیا۔ ایک جو 2-3 چیزیں جو میں نے آبزرو کی اس میں یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کراؤڈ جو ہے وہ تو نظر آیا ہی آیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جھنڈے وغیرہ جو تھے مسلم لیگ کاف کے بھی جھنڈے جو ہے وہ کافی ظاہری بات ہے گجرات چودھریوں کا علاقہ ہے، تو عمران خان صاحب چودھریوں کے علاقے کے اندر گئے ہوئے تھے، اور وہ بھی اگر سی ایم پنجاب کا علاقہ ہو تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سی ایم پنجاب کے شہر کے اندر پوری انتظامیہ جو ہے وہ کس کام کے اوپر لگی ہوئی تھی وہ ہم سب جانتے ہیں، تو اس میں مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مونس الہی صاحب نے بھی اس جلسے سے خطاب کیا۔ اب ان کا خطاب کی 2-4 چیزیں میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ مریم جی آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اپنے ابا جی کو لے کر آؤ۔ ویسے ابا جی بھی، چاچا جی بھی اور ککڑی مل کر بھی عمران خان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ گجرات والوں کو موقع دیں تو آپ کو میاں والی سے زیادہ لیڈ ملے گی۔ جتنی یوتھ ہے پاکستان کی وہ بہت بڑی شدائی اور فین ہے آپ کی، ان کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ گھر میں بڑوں کی عزت کریں، اختلاف ضرور کریں لیکن طور طریقے سے جو ہے وہ اختلاف کریں۔ اچھا تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بڑوں کے حوالے سے یہ ساری گفتگو کر کے ہٹے ہیں کہ جناب اپنے ابا جی کو لے کر آئے ہیں اور چاچا جی کو بھی، اور ککڑی مل کر بھی عمران خان صاحب کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتے، ان کے برابر نہیں ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہی عمران خان صاحب کے بارے میں ایک زمانے میں مونس الہی صاحب کہتے تھے کہ جی ان کو میری شکل پسند نہیں ہے، اور وہ جب ان کو کابینہ میں شامل نہیں کر رہے تھے تو اس وقت کی بات ہے۔ تو اب مونس الہی صاحب کو عمران خان صاحب کی شکل بھی بہت اچھی لگنا شروع ہو گئی ہے، اور ہینڈسم تو وہ ویسے ہی ہیں، وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہ، آپ اختلاف کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، کپتان ساڈا ہینڈسم تھے ہی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ فیصل جاوید صاحب نے جناب یہاں پہ فیصل جاوید صاحب نے بھی اپنا کام ڈالا، ظاہری بات ہے وہ کس طرح پیچھے رہ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو آج سارا ساؤنڈ سسٹم ہے یہ ولی سنز والوں نے جو ہے وہ مائک لگایا ہوا ہے یہاں پہ۔ اچھا، ولی سنز بیسکلی یہ کمپنی ہے جو یہ آڈیو کا سارا کام شام کرتی ہے جلسوں وغیرہ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ جی محمد ولی خان جو تھے
جو اس فیملی کے مطلب بڑے تھے، انہوں نے قائد اعظم نے جب مینار پاکستان کے اوپر تقریر کی تھی تو وہاں پہ جو مائک لگایا گیا تھا وہ ان کے دادا نے لگایا تھا، محمد ولی خان نے. تو آج یہ جو ہے اسی مائک سے جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں. تو یہ مطلب قائد اعظم اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے نا انہوں نے لنک خود بخود ہی جوڑ دیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے جو ہے نا وہ اکثر فوٹو شاپ تصویریں لگا کے قائد اعظم اور عمران خان صاحب کو اکٹھے بٹھا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ مائک کے ذریعے جو ہے دونوں کو جو ہے وہ جوڑ دیا گیا. فیصل جاوید صاحب کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اب انقلاب آ رہا ہے. یہ فیصل جاوید صاحب نے جناب ہمیں بتا دیا کہ انقلاب آ رہا ہے. اچھا جی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب اپنے خطاب کا آغاز کیا. تو 40 منٹ سے زائد کا جناب یہ خطاب تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی میرے گجرات کے باشعور پاکستانیوں، میں ابھی بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ہر بات جس میں سیاسی شعور ہونا ہوتا ہے ایک دم میرے سارے نوجوان اور میری بہنیں اس پر ریاکٹ کرتے تھے. آج 8 سال بعد اسی اسٹیڈیم میں آیا ہوں. 8 سال پہلے میں سمجھتا تھا کہ بہت بڑا جلسہ ہے، لیکن آج آپ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. شکریہ گجرات. اچھا یہ بائی دا وے خان صاحب جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ ریکارڈ توڑی جا رہے ہیں. وہ جن جلسوں سے بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، میرا خیال میں شاید جیلم والا جلسہ بس اس کا ریکارڈ نہیں ٹوٹ سکا، باقی سارے اسی ریکارڈ پانتے ہیں. اچھا پھر جلسہ گاہ میں وہی ڈیزل کے نعرے جو ہیں وہ یہ اے شعور دیتا جی تسی، یہ جو بیسکلی آپ کہتے ہیں نا میں نے شعور دے دیا، یہ آپ نے اپنے نوجوانوں کو یہ شعور دیا ہے کہ مخالفین کو جو ہے نا وہ ناموں کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے پکارو، مطلب ڈیزل تے اوئے چیری بلاسم تے اوئے ککڑی، مطلب یہ شعور آپ نے دیا ہے. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا جی میں ابھی مہنگائی پر آنے لگا ہوں، ڈیزل کی قیمتیں مجھے پتہ ہے کہاں سے کہاں گئی ہیں. جب ہماری حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا تو 150 روپے لیٹر پٹرول تھا اور 145 روپے پر 1 لیٹر فضل الرحمان تھا. وہی مطلب ناؤ یو کین سی نا یہ کہاں سے ٹریول ہوتا ہے اور جاتا کہاں پہ. تو اس کے بعد پھر جلسہ گاہ میں ڈیزل کا شور مچ گیا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ساری کہ جی پٹرول اور ڈیزل اتنے کا تھا، بھائی وہ IMF کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، وہ آپ کا چٹا بٹا سارا اس نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ آپ نے بیسکلی وعدے کر کے آئے ہوئے تھے اور آپ نے جا کے ان وعدوں کی خلاف ورزی صرف اس وجہ سے کی کہ آپ کو پتہ لگ چکا تھا کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے. آپ کو فروری کے اینڈ تک اس بات کا اندازہ اس سال ہو چکا تھا کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے. آپ نے کہا جاتے جاتے معیشت بیڑا غرق کرو نا. یہ بالکل بیسکلی یہ جو حرکت تھی نا، یہ جو لیٹر لکھنے والی تھی جو آپ نے تیمور جھگڑا اور محسن لغاری کو کلوایا تھا شوکت ترین کے ذریعے، اس کی تو آڈیو آ گئی، اس کی آڈیو نہیں آئی تھی. حرکت ایک ہی ہے، دونوں سائڈ پہ حرکت ایک ہی ہے. یہ بھی جو حرکت کی تھی یہ بھی بیسکلی اس پروگرام کا بیڑا غرق کرنے کی والی بات تھی. ادھر بھی آپ لوگوں نے یہی حرکت کی تھی اور ہو گیا پروگرام بیڑا غرق. ظاہر بات ہے IMF نے اس کے بعد آپ کے ساتھ بات چیت کرنا بند کر دیا تھا کیونکہ آپ جو کمٹمنٹس کر کے آئے ہوئے تھے اس میں سے نکل گئے. جبکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوتی ہیں نا، یہ عمران خان صاحب کی زبان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس کی سوورینٹی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان کی سوورینٹی ہوتی ہے. آپ پاکستان کے بہاف پہ جا کے زبان دیتے ہیں، یا آپ کی انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہوتی ہیں، آپ کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں یا MOUs سائن ہوتے ہیں، یہ پاکستان کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ ہاں جی ہم نے ٹھیک ہے ہم نے سائن کیا، اب ہم اس کے ساتھ چلیں گے. وہ اکثر آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ پاکستان کے قرضے اتارنے کا کوئی طریقہ ہے، جو نہیں دیں دے جو کر لو پھر کرنا ہے. اس طرح نہیں ہوتا، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ نے یہ عمران خان صاحب نے بھی ایکچولی حرکت وہی کی ہے، جاؤ سے نہیں کر دے، جبکہ ایکچولی آپ سائن کر کے آئے ہوئے تھے، سارا کچھ کمٹ کر کے آئے ہوئے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے سیاسی بنیادوں پہ آپ نے کہا اچھا اسی جان لگے جاؤ پھر ایسے نہیں کر دے. حرکت آپ نے بیسکلی وہ والی کی تھی. آج آپ کہتے ہیں جی ہمارے زمانے میں پٹرول 150 روپے تھا اور ڈیزل جو ہے 140 روپے تھا، 145 روپے تھا. اچھا پھر انہوں نے کہا جی جب فضل الرحمان مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اے شعور پہ آ جائے، یہ شعور دیا آپ نے. ابھی میں ڈیزل پر بعد میں آؤں گا، مزید بتاؤں گا. میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی کے لیے جگانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ نوجوانوں میں شعور آ گیا ہے. ہاں جی اے شعور آ گیا بھائی جان. وہ ڈیزل کی آواز بڑی کمال مارتے ہیں، مطلب ڈیزل، لفافے، چیری بلاسم، یہ بڑی کمال آوازیں مار لیتے ہیں. یہ شعور آپ نے پیدا کیا ہے ان نوجوانوں میں. اور انقلاب ہماری قوم کو ادھر لے جائے گا جو ہمارے عظیم لیڈر علامہ اقبال کی سوچ تھی. ایک غیرت مند خوددار قوم، نوجوان بڑے خواب دیکھا کرو، بڑی سوچ رکھو. خواب آپ دکھائیں گے ان کو بڑے تو وہ خواب دیکھیں گے نا. آپ نے تو ان کو صرف نام دکھائے ہیں کہ جناب نام کس طرح اگلے کو پکارنا ہے، جگتے کس طرح مارنی ہے، یہ جو تو خواب دکھائے نا تسی. ایک وقت آئے گا اور میری دعا ہے کہ وہ وقت آئے کہ جب میرا پاکستانی باہر جائے تو دنیا کے وہ دیکھو پاکستانی آ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے وہ چند لوگ وہ جو لنڈن کے اندر جا کے نواز شریف کے گھر کے سامنے جو احتجاج وغیرہ وہ جو چند بیبیاں وہ احتجاج کر رہی تھیں، انہوں نے ان کے جو نیبرس تھے نا ان کو تو پوری پتہ لگ گیا ہے بھائی جان پاکستانی ہے نا.
وہ جتنا کو خوار ہوئے ہیں وہاں کے ان کے ہمسائے, وہ ان کو پوری طرح آئیڈیا ہو گیا بھائی وہ پاکستانیوں کو پہچان گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں بھی جتنی پاکستانیوں کی آپ نے عزت کروائی ہے نا, مطلب مدینہ منورہ کے اندر بھی ایک ایک وہاں پہ شرطا جو ہے نا وہ اب سمجھ چکا ہوگا کہ پاکستانی کون ہوتے ہیں. یہ سارا کریڈٹ آپ ہی کو جاتا ہے, یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. آگے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انسان وہ بڑے کام کرتا ہے جو بڑے خواب دیکھتا ہے. اب یہاں سے شروع ہو جاتا ہے بھائی جان کرکٹ والا. وہ کرکٹ جو ہے نا وہ تو ہم 1996 سے بیچ رہے ہیں نا, وہ تو ہم نے اپنے ہر جلسے کے اندر کبھی ہم کلین بولڈ کر دیتے ہیں, کبھی ہم وکٹیں کرا دیتے ہیں, اور اس کے بعد کبھی امپائر کی انگلی کھڑی ہو جاتی ہے. اگر مجھے اللہ نے کرکٹ میں کامیابی دی تھی تو اس لیے کہ میں باقی کھلاڑیوں سے بڑے خواب دیکھتا تھا. اب باقی تھے کھوتے گئے سن سارے, وہ 11 میں سے 10 کھوتے تھے تو کلہ عمران خان سی. باقی تو کرکٹ ٹیم میں 10 تو ایم ہی وہاں پہ انڈے بیچنے آئے ہوئے تھے نا وہاں پہ. وہ بیسکلی وہاں پہ جب آسٹریلیا بھی ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھے وہ تو انڈے بیچنے گئے تھے. آپ نے کہا کی کرنا پہ انڈے بیچنا پہ, آ جائے تو میں نے کرکٹ کھیل, اور وہ آگے سب کے سب. باقی اس کے علاوہ تو سارے کھوتے تھے سب کے سب. اور پہلے میں نے خواب دیکھا کہ پاکستان کے لیے کھیلوں گا, پھر پاکستان کا بہترین کھلاڑی بنوں گا, اور پھر دنیا کا بہترین آل راؤنڈر بنوں گا, اور پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے میرے نوجوانوں, آپ میں سے وہ یونس خان بھی کوئی اہجی سوچ رکھتا سی یا نہیں, اس کو نہیں ماننا, اچھا چلو نہیں مانتے اس کو, ٹھیک ہے جی. میرے نوجوانوں, آپ میں سے بڑے کام وہ کرے گا جو بڑے خواب دیکھے گا. میرے ملک کو اللہ نے 12 موسم دیے ہیں, ہر طرح کی فصل اگا سکتے ہیں. ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ایک قوم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوتی اس کی پرواز اوپر نہیں جاتی. جتنی مرضی پیسہ کما لو عزت نہیں ملے گی. عزت تب ملے گی جب آپ اپنی عزت خود کرو گے. جو قومیں اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتی ہیں اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے. اس لیے ہم نے سب سے پہلے اپنی قوم کو حقیقی طور پر آزاد کرنا ہے, کیونکہ ہمارے سبز پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوتی, کیونکہ ہم اپنی قوم کو عزت نہیں کرتے. آگے ذرا سننے والی بات ہے جی. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیوں ہماری عزت نہیں ہوتی تو پھر چیری بلاسم کو دیکھیں. اس کے بعد انہوں نے ویڈیو کلپ چلوایا. ہم ایک عظیم قوم ہے, خوددار قوم ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اچھا یہ خان صاحب یہ جو آپ بات کہتے ہیں بار بار ہم کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, آپ نے آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لیے؟ آپ کی جب حکومت تھی آپ نے کیا آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لیے تھے؟ آپ نے باقی ملکوں سے پیسے نہیں لیے تھے؟ تو وہ ہاتھ پھیلائے بغیر لے لیے تھے آپ نے؟ یہ بار بار آپ اکثر مطلب میں وہ یہ آپ کلپ بھی چلواتے ہیں اس کا شہباز شریف کا, جس میں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی میں مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کریں مجبوری ہے. تو آپ بھی تو مجبوری کے تحت ہی مانگتے تھے نا, جا کے مجبوری ہوتی تھی جو مانگتے تھے. یہ مت کہیں آپ تو اس طرح کہتے ہیں جیسے 3.5 سال آپ نے دھیلا نہیں لیا آئی ایم ایف سے, یا آپ نے کوئی قرضہ لیا نہیں ہے. جب آپ قرضے لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہاتھ ہی پھیلا رہے ہوتے ہیں آپ, اور کیا ہوتا ہے. تو آپ بھی بالکل ویسے ہی تھے جس طرح سابقہ وزیر اعظم تھے یا اب کے وزیر اعظم ہیں, ایک ہی کام ہے, اس میں کیا فرق ہے. لیکن وہ یہ ہے نا پالیٹکس کے, اپنے آپ کو کچھ نہیں کہنا, اگلے کو بس کہی جانا ہے وہ یہ تو بیکاری ہے, یہ تو بیکاری ہے. آپ جیسے آپ نے کبھی نہیں مانگے, آپ نے تو دھیلا کبھی نہیں مانگا. ہم نے اس ملک کا انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے, کمزور کو تحفظ دینا ہے اور آزاد کرانا ہے. اچھا انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے, پائن 3.5 سال کیوں نہیں کیتا؟ 3.5 سال 3.25 سال جب آپ کے پاس ٹائم تھا اس وقت انصاف کا نظام کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ اس وقت ہماری حکومت امپورٹڈ حکومت, جس کا یہ وزیر اعظم آپ نے دیکھا چیری بلاسم, ایک تو چیری بلاسم جو اللہ کی قسم چیری بلاسم کی آپ اتنی مشہوری اتنی نہیں ہوئی جتنی عمران خان نے کر دی ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ چیری بلاسم والے جو ہے نا وہ چیری بلاسم والے عمران خان صاحب کو پیسے دیں. کسی خوبصورت ترین ماڈل سے آپ اتنے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کروا سکتے تھے جتنے عمران خان نے آپ کے لیے کر دیے. بلکہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنا وہ جب جلسے وغیرہ کرتے ہیں نا اپنا پیچھے وہ جو پینافلیکس لگا ہوتا ہے اس پہ چیری بلاسم کا بھی ایک نشان لگا دیں. اور دوسری بات یہ کہ جیسے جوتے صرف شہباز شریف نے پالش کیے, خان صاحب نے تو کبھی کتے ہی نہیں نا, کبھی بھی نہیں کیے. خان صاحب کا تو فوج سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا نا, بالکل بھی نہیں رہا. یہ تو ایک انقلابی تھے, سڑک سے سیدھا ٹک کر کے وزیر اعظم بن گئے. اس کی سب سے بڑی کمال یہ ہے کہ وہ جوتے بہت اچھے پالش کرتا ہے, اور خان صاحب نہیں کرتے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ 3 اسٹوجز جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں کیونکہ یہ اچھی طرح اپنے بیرونی آقاؤں کے جوتے پالش کرتے ہیں. عمران خان ان کو اس لیے گوارا نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. صحیح بات ہے, 36 گاڑیاں ہیں امریکہ سے جو لی تھیں آپ نے, ایبسولوٹلی ناٹ. اور وہ کسی کی غلامی ماننے کو تیار نہیں تھا, اور جو فورن پالیسی بنانا چاہتا تھا وہ اپنے لوگوں کے لیے تھی. اگر روس 40% یا 30% کم پر ہمیں سستا تیل دے تو میں کیوں نہ لوں, کیونکہ میں اپنے لوگ. یار یہ 30-40% جب آپ مجھے بتائیں آپ نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا تھا؟ آپ کی جب حکومت تھی آپ نے کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ سائن کیا تھا؟ 30-40% تیل آپ کو جو سستا مل رہا تھا, کیوں نہیں لیا آپ نے اس وقت؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ میں اپنے لوگوں کو سستا پیٹرول اور فضل الرحمان بیچ سکتا ہوں. وہی دوسری چیز, ہمارا پچھلا جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا اس نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے
اور امریکہ کی جنگ میں شامل ہوا اور ہمارے 80,000 پاکستانی قربان ہوئے. تو یار یہ جو سابقہ ملٹری ڈکٹیٹر ہے مشرف کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ نواز شریف کو لانے کے لیے تو بڑے تیز تھے, مشرف کو لانے کے حوالے سے کیوں اتنے سست ہو جاتے تھے؟ وہاں پہ پر چلتے تھے, وہاں پہ بھی تو کہتے ہیں نا میں مشرف نے واپس لے کے آؤں گا. بھائی اس کی وجہ سے 80,000 پاکستانی اس دنیا سے چلے گئے, آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا, یا یہ تقریروں کی حد تک ہی صرف کرنا تھا, تقریروں سے آگے نہیں جانا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں میڈیا کو تو انہوں نے رگڑنا ہی رگڑنا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, یہ تو ان کی ہر تقریر کا حصہ ہے. میں اپنے لوگوں کا سوچتا ہوں کہ لیکن جو لوگ انہوں نے مسلط کیے ان کو جو آرڈر وہاں سے ملے گا وہ کریں گے. یاد ہوگا میری حکومت کے خلاف انہوں نے سخت پروپیگنڈا کیا اور ان کے ساتھ لفافے والے صحافی ملے ہوئے ہیں, پیسے لے کے ضمیر بیچنے والے, اور وہ میڈیا ہاؤس جو ہمیشہ پیسے کے بت کی پوجا کرتا ہے, اور آپ کو پتا ہے وہ کون سا میڈیا ہاؤس ہے. تو جلسہ گاہ سے جو ہے جناب وہ جیو کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, ابھی ARY آج بحال ہوا ہے, اور آزادی اظہار رائے کے لیے اور چینلز کی بحالی کے لیے میں نے خود آواز بلند کی ہے کہ یار سب کی آواز بلند ہونی چاہیے. آپ یقین کیجئے, بلکہ میں آپ کو یہ بھی ایک شیئر کروں. آج میرے پروگرام کے اندر نا اطہر کاظمی صاحب آئے ہوئے تھے جو تجزیہ کار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ قادر مندوخیل صاحب آئے ہوئے تھے. تو قادر مندوخیل صاحب نے اطہر کاظمی صاحب کو کہا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کو ٹوکا اس بات کے اوپر, میں نے کہا یار پلیز یہ جو نیم کالنگ ہے نا اور یہ جو برانڈنگ ہے, لیبلنگ ہے, یہ مت کریں. اطہر کاظمی صاحب میرے پروگرام کے اندر گیسٹ ہیں, پلیز رسپیکٹ ہیں. لیکن یہ میں کر سکتا ہوں, یہ میں اپنے گیسٹ کے لیے کر سکتا ہوں کہ نہیں یار رسپیکٹ کریں, آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی بات سے, لیکن اس طرح کی لیبلنگ مت کریں. لیکن خان صاحب جو ہے نا انہوں نے نہیں چھوڑنا, اس چیز کو نہیں چھوڑنا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے تو بڑا میڈیا کا چیمپئن کوئی نہیں ہے گا. آپ جلسہ گاہ کے اندر بیٹھ کے ایک چینل کے حوالے سے اس قسم کی زبان استعمال کروا رہے ہیں ڈیلیبریٹلی. آگے بھی انہوں نے کہا جب یہ جیو کے نعرے لگے نا, انہوں نے کہا ہاں پھر سے اونچی ذرا, تو پھر جلسہ گاہ سے جو ہے وہ جیو کے نعرے لگے اس بات کے اوپر. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیو نے بھی آج ان کی یہ تقریر دکھائی ہے, اس کے باوجود جیو نے ان کی یہ تقریر دکھائی ہے. تو یہ جناب اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا جی ہاں انٹرسٹنگ بات, ابھی میں بات یہ ARY کی کر رہا تھا, تو شہباز گل کو جیل میں ڈال کے ننگا کر کے اور اینکر جمیل فاروقی کو بھی ننگا کیا گیا. اب جب انہوں نے جیسی شہباز گل کا نام لیا ARY نے ان کو سینسر کر دیا, ARY نے ان کی آواز سینسر کر دی. کل بھی انہوں نے یہی ہوا تھا, کل بھی جب یہ جلسہ گاہ کے اندر جو ہے وہ شہباز گل کا ذکر کر رہے تھے تو ARY نے ان کو میوٹ کر دیا تھا اور اس کی جگہ گانے لگا دیے تھے, اور آج پھر یہی ہوا ہے. بہت ناانصافی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. میں آواز بلند کرتا ہوں بھائی جان, رجسٹر کریں اس چیز کو. اس کے بعد حلیم عادل شیخ کا انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا 27 FIR سندھ حکومت نے اپوزیشن لیڈر کے اوپر کی ہوئی ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا انصاف کی تحریک اسلام آباد کی طرف آئے گی اور آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. میرے نوجوانوں سب تیار ہو جاؤ. بیسیکلی یہ تڑیاں اس بات کی لگا رہے ہیں کہ میں جو ہے نا ایک لانگ مارچ جو ہے میں کر سکتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں سیلاب متاثرین کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. چیف منسٹر صاحب اور مونس اس کامیاب جلسے پر بہت مبارک ہو. اینا نہیں کتا کہ ان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ جلسہ تو آپ نے چلے کر لیا, یہ آپ کے علاقے میں تھا, برائے مہربانی میرے جلسوں کے اوپر دھیان دینا بند کریں اور جائیں جا کے ساؤتھ میں بیٹھیں جا کے. یہ آپ کا کام نہیں ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے. آپ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ کو تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ کوئی سیلاب آیا ہی نہیں ہوا, پنجاب میں کوئی سیلاب آیا ہی نہیں ہے. تو یہ تو جلسے کی صورتحال تھی. باقی ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, ارشد شریف کے بعد, ارشد شریف کے حوالے سے تو ہم بتا چکے ہیں کہ ان کو ARY سے نوکری سے نکال دیا گیا تھا. ایک اور چینل سے ایک اور اینکر کو بھی میری اطلاع کے مطابق نوکری سے نکال دیا گیا ہے. میں ابھی تک اور میری اطلاع کے مطابق شاید یہ کنفرم نہیں ہے کہ شاید ان کی ٹیم کو بھی جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے, یہ ابھی کنفرم نہیں ہے. میں اینکر کا نام ابھی اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ نہ تو اس اینکر نے اور نہ اس چینل نے ابھی تک یہ خبر اناؤنس کی ہے, لیکن میری اطلاع کے مطابق اس اینکر کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے. آفر غالباً ان کو پہلے کیا جا چکا تھا لیکن اب ان کو نوکری سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے. آپ کو آنے والے مطلب ہو سکتا ہے چند گھنٹے ہوں یا چند دن ہو, ساری صورتحال آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں خود ابھی ڈیلیبریٹلی نام نہیں لے رہا کیونکہ میرا خیال میں یا چینل یا اینکر خود اس بات کو اناؤنس کرے تو زیادہ بہتر ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.